السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا سبق ہے کتبہ، جس کے مصنف کا تعلق ہم کل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس افسانے کا جائزہ لیں گے کہ اس میں غلام عباس نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس افسانے میں غلام عباس نے ہمارے سماج کے بے حس رویے اور ان زندہ خواہشات کا تذکرہ کیا ہے جو کہ آخرکار حسرت بن جاتی ہیں. اس کہانی کا مرکزی کردار ہے جو شریف حسین ہے، جو کہ کلرک درجہ دوم ہے. لیکن یہ کہانی صرف شریف حسین کی ہی نہیں ہے بلکہ نچلے طبقے کے ان تمام شریف حسینوں کی ہے جن کی زندگی میں خواہشات، کوششیں اور سخت مشقت کے باوجود ان کی معاشی اور معاشرتی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے کہ آپ نے کہانی پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شریف حسین ہیں وہ کس قدر جستجو کرتے ہیں، کس قدر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی مکان لے سکیں اور اس کے اوپر کتبہ نصب کر سکیں جس میں ان کا نام لکھا جائے. لیکن ان کی یہ تمام کوششیں رائگاں جاتی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ ان کے مالی حالات ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنا مکان خرید سکیں. اور اس کے علاوہ جو غلام عباس نے اس افسانے میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ذکر کیا ہے، تو یہ سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہی نہیں بلکہ شریف حسین کے نزدیک ایک ایسی متاع ہے جس کا وہ متلاشی تھا، جس کو کھونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. اس ایک ٹکڑے سے اس کے ذہن میں مستقبل میں آنے والے خوشائند اور سہانے خیالات جمع ہو چکے تھے. یعنی یہ پتھر کا ٹکڑا اس کی آرزو خواہشات کی تکمیل کی علامت ہے جو اس کو ساری زندگی کولہے کے بیل کی طرح جتے رہنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی یہی محنت کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو خرید سکے اور اس کو نصب کر سکے. اس افسانے میں جو مین کردار ہے وہ شریف حسین کا ہے. تو کہانی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرداروں کی جو جزیات نگاری ہے اس کا تعلق حقیقت سے ہے، کہ حقیقت نگاری کا انداز پایا جاتا ہے. بس جس کو ہمیں تلاش کرنے کی کوشش ہے. اس طرح کے شریف حسین ہمارے ارد گرد بہت سے موجود ہوں گے ہمارے معاشرے میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غلام عباس ہے انہوں نے اس افسانے میں حقیقت نگاری کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اس افسانے کے جو کردار ہیں وہ غربت کی دلدل میں نہیں بلکہ زندگی کی دوسری مجبوریوں کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہونے والے کشمکش میں جکڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو شریف حسین ہے وہ کلرک ہے، وہ چلیں زیادہ اچھا نہیں لیکن کما رہا ہے، لیکن 2 وقت کا کھانا تو کھاتا ہے. وہ اس قدر غریب نہیں ہے، لیکن اس کی جو دوسری خواہشات ہیں وہی اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ہر ٹائم یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ کس طرح ترقی کرے گا اور وہ آگے بڑھ سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس افسانے کا شریف حسین سچ مچ گوشت پوش کا انسان ہے جو ہمارے معاشرے کے نچلے طبقے میں ہر جگہ میں موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف کسی ایک طبقے کے لوگ ہیں، بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. ہر جگہ اس طرح کے جو کردار ہیں وہ موجود ہیں. غلام عباس نے شریف حسین کی، اگر ہم نفسیاتی پہلو کی بات کرتے ہیں اس افسانے کی، تو غلام عباس نے شریف حسین کی نفسیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس کی ساری امید اسی بات پر تھی کہ اس کا ذاتی گھر ہو اور وہ وہاں پر کتبہ نصب کر سکے، لیکن یہ خواہش پوری نہ ہو سکی. آخرکار اس کی قبر پر یہ کتبہ نصب کر دیا گیا. یوں افسانے کا موضوع عام انسان کی بے بسی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم موضوع ہے جس کو غلام عباس نے بیان کیا ہے کہ کس طرح ایک عام انسان ساری زندگی محنت اور مشقت کرتا رہتا ہے لیکن جو اس کی آرزویں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور آخرکار جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی قبر پر یہ کتبہ نصب کیا جاتا ہے. جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلام عباس نے ہمارے معاشرے کی سچی عکاسی اس کہانی میں کی ہے. اس کے علاوہ اس کے جائزے کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز پہ آتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے MCQs اور یہ جو مختصر سوالات ہیں ان کو تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ الفاظ میننگ ہیں یہاں پہ
یہاں پہ پہلا سوال ہے شریف حسین اپنے دفتر میں کس حیثیت سے ملازم تھے؟ تو یہ آپ نے اسٹوری میں یہاں پہ موجود ہے کہ شریف حسین کلرک درجہ دوم کے ملازم تھے۔ اس کے بعد کلرکوں کی ٹولیوں میں کس طرح کے لوگ شامل تھے؟ تو یہاں پہ ہے یہ کہ ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپینچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپریڈنٹ، یعنی ہر حیثیت کے جو اعلیٰ ہر درجے کے اور حیثیت کے کلرک وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہے کہ سنگ مرمر، شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کا کیا استعمال سوچا تھا؟ تو کیا استعمال سوچا تھا یہ آپ کو کہانی پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے جب اس کو سنگ مرمر کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا۔ یہاں سے آپ اس پیراگراف سے اچھی طرح مختصر طریقے سے اس سوال کا جواب دیں گی۔ اس کے علاوہ ہے کہ شریف حسین کی موت کن حالات میں واقع ہوئی تھی؟ تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جارے کی ایک رات کو کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا، پچھلے پہر کی سرد اور تندو تیز تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج مالش کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ یعنی اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ وہ کن حالات میں شریف حسین کا انتقال ہوا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے کہ شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو کس مصرف میں لایا؟ تو اس کا یہاں پر ہے آنسر کہ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے ایک کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگیت تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے الفاظ معنی الگ، سستی، کاہلی، ترمیم، تبدیلی، رد و بدل، خس و خشاک، کچرا، کنگلا، انتہائی غریب، کواڑ، دروازے کے تختے یا پٹ، نقش و نگار، آرائشی کام۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں حصہ گرامر میں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے اصناف نثر۔ اصناف نثر کی معروف اقسام میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لیکن سیرت نگاری کسی بھی شخصیت کی زندگی کے حالات، کردار، تعلیمات کو قلم بند کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ خاص طور پر رسول پاک کی زندگی، ان کی تعلیمات کے بارے میں لکھا جانا، تحریر کیے جانے کو ہم کیا کہیں گے؟ سیرت نگاری۔ سوانح امید کیا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی زندگی کے حالات، واقعات کو بیان کرنا۔ اور خود نوشت کا مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں کہ اپنے حالات کو خود سے لکھنا، اپنی زندگی میں آپ کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کو آپ خود تحریر کرتے ہیں۔ خاکہ کیا ہے؟ خاکے کو آپ اسکیچ بھی کہہ سکتی ہیں، ڈھانچہ بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی کسی شخصیت کی زندگی کے واقعات اور حالات کو، معاملات کو تصویر کی شکل میں دے دینا، یعنی اسے قلمی تصویر بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخصیت پر خاکہ لکھا گیا ہے، شخصی خاکہ ہے، تو اس کو پڑھ کر ہمیں اس شخصیت کی زندگی کے تمام پہلو ہم پر اجاگر ہو جائیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھی، یعنی اس شخصیت کی مثبت اور منفی دونوں خوبیوں کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سفر نامہ۔ تو سفر نامہ کیا ہے؟ سفر نامے میں آپ کوئی بھی سفر جو کرتے ہیں اس کے حالات، واقعات بتانا کہ سفر کے درمیان کیسے آپ کے مشاہدات تھے، کیسے لوگوں سے وابستہ آپ کا تعلق قائم ہوا اور کس طرح کے آپ کو واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ مکتوب ہم کہتے ہیں خطوط کو، مکتوب نگاری اور مضمون نویسی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر ہم صرف طلبہ کو ان کی داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامے کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہے داستان۔ اب یہاں پہ ہے داستان۔ تو داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افسانوی نثری ادب کی ایک صنف ہے جس میں کہانی کو بہت زیادہ تول دیا جاتا ہے، یعنی کہانی کو بہت زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے، اور یہ فن داستان گوئی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ داستان گوئی کا آغاز کب ہوا؟ تو داستان گوئی کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ 13ویں صدی میں ہوا، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دکن سے ہوا۔ اور جو پہلی داستان تھی جو اس دور میں لکھی گئی وہ ملا رجی کی تھی، جس کا نام تھا سبرس۔ اور داستان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ واقعات کو بڑے ہی پرکش انداز میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے
تو وہ پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ داستان میں مفہوم الفطرت عناصر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بات کہیں گی کہ مفہوم الفطرت عناصر کیا ہے، تو مفہوم الفطرت عناصر وہ ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی داستان میں ایسی بھی باتیں کر دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ داستان کا جو فن ہے یہ سننے اور سنانے کا تھا، لیکن بعد میں اسے تحریری شکل دی گئی، یعنی کہ پہلے جو داستانیں تھیں وہ صرف یہی تھی کہ اس دور کے بڑے بڑے بزرگ بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے تھے اور داستانیں قصے کہانیاں سناتے تھے، لیکن جیسے جیسے اردو ادب میں ترقی ہوئی تو کیا ہوا، داستان کو تحریر کیا جانے لگا، یعنی اسے تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ داستان کی روایت ایک حد تک ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ کس نے لے لی ہے، ناول نے لے لی ہے، یعنی اب وہ بڑی بڑی کہانیاں اور وہ جھوٹی کہانیوں والا سین نہیں ہے اردو ادب میں، یعنی داستان کی روایت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ پہ ناول آ چکا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں، کہانی کا مترادف لفظ قصہ یہاں قائد ہے، اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین شکل ہے۔ اسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان وہی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سننے سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے جہاں لوگ کشاکش آتے اور بڑے انہماک سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہر خصوصاً حیدرآباد، دکن، دلی، لکھنؤ، لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے، اور پشاور کا قصہ خوانی بازار اسی زمانے کی یادگار ہے۔ اردو میں داستان ویسی اور داستان گوئی کا سکہ تقریباً 1 صدی تک قائم رہا، مگر انگریزی زبان و ادب کے فروغ نے ہمیں داستان سے بیگانہ کر دیا اور ایک نئی صنف نثر کو متعارف کروایا جسے ناول کہتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اب اس کی روایت ختم ہو چکی ہے اور داستان کی جگہ ناول لے چکا ہے۔ نیکسٹ ہے ناول۔ تو ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے ماخوذ ہے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے ماخوذ ہے۔ ناول میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ افسانے سے بڑی سٹوری ہوتی ہے، اس میں پوری زندگی کے واقعات وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ناول کے عناصر ترکیبی کی بات کریں تو اس میں پلاٹ بھی ہوتے ہیں، پلاٹ بھی ہوتا ہے، کردار بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ زبان و بیان، منظر نگاری وغیرہ اور کہانی وغیرہ اس کے عناصر ترکیبی ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم ریڈنگ کرتے ہیں کہ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ ناول کے معنی نیا، انوکھا یا اچھوتا کے ہیں، یعنی نئی چیز، انوکھی چیز۔ مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہوں۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے۔ داستان پہ ہم نے بات کی کہ داستان میں مفہوم الفطرت عناصر ہوتے ہیں، یعنی ایسے عناصر جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے اور فرضی، خیالی اور مفہوم الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول کا موضوع انسان ہے اور آج کا انسان جن حالات واقعات سے دوچار ہے، ناول ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ ناول آج بھی پڑھی جانے والی صنف ہے۔ تقریباً سبھی ناقدان ادب ڈپٹی نذیر احمد اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ اہم MCQs ہو سکتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں، تو ہم کہیں گے کہ پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اب ان کا جو اردو ادب میں پہلا ناول تھا وہ انہی کا تھا، اس کا نام تھا مراد العروس۔ اس کے علاوہ اس دور کے قدیم ناول جن کی ہم بات کر سکتے ہیں، مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا بھی تھا، اور اس کے علاوہ توبۃ النصوح اور یہ مراد العروس وغیرہ، یہ اس دور کے قدیم ناول ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قدیم ناول میں کون کون سے ناول شامل ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا ناول مراد العروس، اس کے بعد مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا اور توبۃ النساء طویل ترین اور قدیم ترین ناول ہیں۔ اس کے بعد افسانے کی بات کریں گے کہ افسانہ کیا ہے۔ تو افسانے کو ہم شارٹ سٹوری بھی کہتے ہیں، یعنی ادب کی ایک ایسی نثری صنف ہے جو کسی واقعے یا انسانی زندگی کے ایک اہم پہلو کو کم سے کم الفاظ میں اور دلچسپ اور مختصر انداز میں پیش کرتی ہے۔ یعنی ناول کی ہم نے بات کی تھی کہ ناول میں طوالت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ افسانہ میں کم سے کم اور مختصر انداز میں بات کی جاتی ہے۔ یعنی اب ناول اور افسانے میں جو مین ڈفرینس ہے وہ کیا ہے کہ
میں طوالت پائی جاتی ہیں، یعنی یہ لمبا ہوتا ہے، لیکن افسانہ کم سے کم اور مختصر انداز میں اسے بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے کو آپ ایک ہی نشست پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، اور افسانے کو آپ ایک ہی نشست پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن ناول کو آپ ایک ہی ٹائم پر ایک ہی وقت پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی۔ افسانہ، جس کو انگریزی زبان میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقعے، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اردو زبان میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا ہے۔ یہاں پہ انگریزی ادب کے اثر سے مراد یہ ہے کہ پہلے انگریزی ادب میں افسانے کا رجحان تھا، اور اردو میں انگریزی ادب کے اثر سے اردو میں یہ افسانہ نگاری کا آغاز ہوا۔ مغربی زبانوں میں افسانے سے پہلے طویل قصے، کہانیاں اور ناول لکھنے کا رواج تھا، مگر جو انسان عدیم الفرصت ہوتا گیا، یعنی جب انسان کے پاس فرصت کم ہوتی گئی تو کیا ہوا، تو کسی ایسے صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسرت اور تسکین کے لمحات میسر کر سکے، چنانچہ افسانہ لکھا جانے لگا۔ شامل کتاب میں غلام عباس کی تحریر کتبہ بھی ایک افسانہ ہے، جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ کتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ غلام عباس کا افسانہ ہے۔ بات کرتے ہیں ڈرامے میں، تو ڈرامہ کیا ہے کہ یہ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ انگریزی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے عمل کر کے دکھانا، اور جس کے معنی کیا ہے کہ عمل کر کے دکھانا، یعنی اس کو اداکاری کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈرامے کا آغاز کب ہوا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا، جس میں ایک ڈرامہ ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے، جسے کرداروں کی حرکات و سکنات مکالموں کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اداکاری کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈرامے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، ڈرامے کی اقسام کی بات ہو رہی ہے کہ ڈرامے کی کتنی اقسام ہیں۔ عام طور پر دو ہوتی ہیں، المیہ اور تربیہ۔ المیہ ڈراموں میں المناک صورتحال، جبکہ تربیہ ڈراموں میں خوشگوار ماحول دکھایا جاتا ہے۔ المیہ ڈرامے جس میں خوفناک صورتحال اور واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اور تربیہ ڈرامے کیا ہیں کہ جس میں خوشگوار ماحول دکھایا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ میں آغا حشر کاشمیری کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کل ٹیلی ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ جی امید ہے کہ آپ کو ناول، افسانہ اور ڈرامہ میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کی ایکسرسائز اور ان کے بارے میں، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کو اچھی طرح سے آپ نے ریڈ کر کے آنا ہے۔ جی بہت شکریہ۔